بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے فینسیئر کو جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی وہ کون سی ایسی پیرنگ کرے جس میں اس کے پاس سستی پیرنگ سے مہنگے بچے آ جائیں۔ اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ طاہر بھائی ہمیں کون سی پیرنگ کرنی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کو جو گائیڈ لائن دی ہے وہ تجربے کی بیس پہ دی ہے۔ وہ تجربہ چاہے میرا ہو، چاہے میرے ساتھ جو دوست جڑے ہیں ان کا ہو۔ پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ کے حوالے سے میرے دوست رانا احمد بھائی کا جتنا ایکسپیرینس ہے، میں نے ابھی تک ان جتنا ایکسپیرینس فیصل آباد میں کسی اور کا نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ احمد بھائی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم نیو فینسر کو گائیڈ کریں گے کہ پاسبل سپلٹ انٹو پاسبل سپلٹ کی جو پیرنگ ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور نقصان کیا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ احمد بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔ احمد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاسبل پیل فیلو یا پاسبل ڈن فیلو، آپ مطلب پاسبل کے ورکنگ کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ آپ کب سے یہ پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ کر رہے ہیں اور کہ آپ کے پاس کس پرسنٹیج سے نتائج آئے ہیں؟ طاہر بھائی میں پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ آئی تھنک کوئی 4 سے 5 سال سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے سال آپ کے کتنے پیئر کنفرم ہوئے تھے پاسبل؟ پہلے سال آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس راؤنڈ اباؤٹ 28 برڈز تھے جو پاسبل تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 22 برڈز کلک کیے تھے ماشاءاللہ، اور جو باقی کلک نہیں ہوئے تھے وہ کسی وجہ سے بریڈ نہیں ان کی آئی تھی تو وہ نہیں ہٹ ہوئے تھے۔ آپ نے اس وقت پیرنگ پاسبل انٹو پاسبل کی پاسبل انٹو پاسبل کی تھی، اس کے اندر سے مجھے چیکس وہ دونوں مطلب پیرنگز کر لی تھی تو اس کے اندر سے وہ دونوں ہٹ ہو رہے تھے، بلکہ اس کے میں نے پیرنگ بنا لی تھی، 14 پیئرز بنائے تھے، اس میں سے راؤنڈ اباؤٹ میرے 11 پیئرز جو تھے وہ کنفرم ہو گئے۔ اچھا، پھر نیکسٹ ایئر پھر میں نے کیونکہ مجھے اس سے پتہ لگا کہ یعنی کہ آپ کے وہ جو پاسبل تھے وہ سارے کنفرم ہو گئے، اور ان کے جتنے بچے تھے وہ آپ نے سارے خود ہولڈ کر لیے؟ ہولڈ کیے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے پھر کیا رزلٹ آیا آگے؟ ان میں سے بھی رزلٹ 90% جو ہوتے ہیں پاسبل انٹو پاسبل والے 90% جو ہیں وہ کلک کرتے ہیں، اور یہ ایک چیپر پیرنگ ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سپلٹ انٹو سپلٹ میں سے پاسبلز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک کچرا ہی ہے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہم اگر ان کو ہولڈ کر لیں وہ ہمیں بہت بینیفیشل ہوتے ہیں۔ رانا صاحب کا میں آپ کو پیٹرن بتا دیتا ہوں، ان کا جو بریڈنگ پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ کی ہوتی ہے وہ ایک کلچ لینے کے بعد آپس میں پیئرز کو توڑ دیتے ہیں۔ جو ریڈ آئز بچہ نہیں آتا وہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو پاسبل والا کنفرم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا برڈ ہوتا ہے اگر وہ سپلٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو کنفرم سپلٹ ہے اس کی بھی ویلیو نہیں لگتی، کیونکہ اس نے ریڈ آئز بچہ اسی صورت میں نکالنا جب دونوں طرف ریڈ آئز کا سپلٹ ہوگا۔ پھر یہ توڑتے رہتے ہیں ورکنگ، تو میں چونکہ ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں تو یہ بڑے ایک کین آبزرور ہیں اپنی بریڈنگ کے حوالے سے۔ انہوں نے جو 2 سال سے میں ان کو جو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ کی ہے وہ پہلے کلچ کے بعد یہ بریڈنگ اپنے جو پیئر ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، چاہے ریڈ آئز بچہ آیا ہو چاہے نہ آیا ہو، کیونکہ انہوں نے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں یہ کنفرم ہو گیا۔ جو کنفرم ہوتے ہیں پھر ان کو یہ دوبارہ سے ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں جن میں سے ریڈ آئز بچہ نہیں آیا ہوتا۔ تو اچھا رانا صاحب، اس کے بعد پھر پچھلے سال آپ کے پاس کیا رزلٹ رہا؟ پچھلے سال طاہر بھائی میں نے تھوڑی سی اپنا بریڈنگ پیٹرن چینج کیا تھا، کیونکہ میرے پاس سپلٹس بھی تھے، میرے پاس پاسبلز بھی تھے، کچھ میں نے پاسبل انٹو پاسبل کی پیرنگ کی اور کچھ میں نے سپلٹ انٹو پاسبل کی پیرنگ کی، کیونکہ سپلٹ انٹو پاسبل کی پیرنگ میرے پاس برڈز تھے، ان کو میں نے پیرنگز کو توڑا کچھ کو ریزلٹس لینے کے لیے۔ کوئیوں کے یہ تھے کہ وہ ان کے ریڈ آئی چیکس سروائیو نہیں کر رہے تھے سپلٹ انٹو سپلٹ کے، تو جب ان کو میں نے پاسبل انٹو سپلٹ کیا تو وہ جو کلک ہوئے ان کے ریڈ آئی سروائیو کر گئے کہ ان کا سروائیول ریشو اچھا تھا۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے یہ کیا کہ سپلٹ انٹو پاسبل کی اور پاسبل انٹو پاسبل کی، تو اس میں سے بھی الحمدللہ 90% میرے پاس کنفرم ہو۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی تقریباً 90% جو سا ہے رزلٹ اس کا وہ پاسبل والا کلک کر جاتا ہے۔ اچھا، ایک عموماً جو ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے پاسبل انٹو پاسبل پیرنگ کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس میں سے کچرا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ظاہری بات ہے، کچرا تو نہیں مطلب کہنا چاہیے، یعنی کہ اس میں آپ کے پاس جو سمپل برڈز آتے ہیں جی ظاہری بات ہے وہ جین کیری کر رہے ہیں، وہ تو جا کے پتہ چلے گا نا سال کے بعد، تو اس کچرے کو مینیج کرنا پھر آپ کو کس طرح مطلب مشورہ دیں گے کہ جی وہ جو آپ کے پاس کوانٹٹی آ جاتی ہے برڈز کی، معذرت کے ساتھ میں بار بار کچرا لفظ استعمال کر رہا ہوں،
وہ جو کوانٹٹی آتی ہے جی 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 اس کوانٹٹی کو مینیج کرنے کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ طاہر بھائی وہ کہتے جن کو جس طرح مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ ورکنگ کی ہوئی ہے تو میرے لیے وہ کچرا نہیں ہوگا، میرے لیے وہ ایک ایسٹ ہی ہوگا. اگر میں ان کو رکھ کے تو آگے ان کو کہتے بریڈنگ سیزن تک لے کے جاتا ہوں، ان کا ساری کیئر ٹیک کرتا ہوں، تو وہ کہتے میرے لیے وہ ایسٹ ہی ہوگا. اور جس کے پاس پہلے تو سب یہی تھے کہ وہ اس پیئرنگ کو ریکمینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اب جن بھائیوں کے پاس میرے پاسبلز گئے یا کہتے پاسبلز کی انہوں نے ورکنگ کی تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ ہولڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ لیتے بھی ہیں. تو آپ میرے پاس لاسٹ ٹائم پاسبلز بہت زیادہ آئے تھے. میرا یہی تھا کہ میں نے ایک کالونی بنائی ہوئی تھی کہ میں اس کے اندر یہ سارے چکس جو ہیں ان کو میں چھوڑ دوں گا اور جب بریڈنگ سیزن آئے گا اس میں ان کی پیئرنگ کر کے تو ان کو یوز کروں گا. اور وہ یہی تھا کہ جب سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو میرے پاس وہ چند برڈ رہ گئے تھے جو میں نے اپنے لیے ہولڈ کیے تھے، باقی سارے الحمدللہ سیل ہو گئے تھے. اچھا رانا صاحب، آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جی آپ پاسبل کا بھی ریٹ جو ہے نا کنفرم جتنا ہی لیتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ کوئی سچ ہے کہ یہ ویسے ہی مطلب لوگوں کی افواہ اڑائی ہوئی ہے؟ یہ طاہر بھائی یہ پرسیپشنز ہی ہیں. ٹھیک ہے. میرا جو ماننا ہوتا ہے کہ جو ویژول کا ریٹ ہوتا ہے اس سے ہاف سپلٹ کا ہوتا ہے اور سپلٹ کا ہاف جو ہوتا ہے وہ پاسبل کا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں لیکن اس سے بھی تھوڑا کم ہی میں دیتا ہوں. نہیں، اگر ہم یہ کر لیں کہ جو پاسبل کے جو نکلتے ہیں جی، اگر ہم وہ کسی یار دوست کو دے دیتے ہیں یا بہت کم پرائس پہ دے دیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کی ورکنگ، میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پاسبل کی ورکنگ میں برڈز ہم خریدتے ہیں یا سیل کرتے ہیں وہ اگلے بندے کی قسمت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جن کو ہم دے رہے ہیں وہ 10% والے وہی ہوں جو کلک نہیں ہوتے. تو اس میں اگر ہم یہ کریں کہ جی ہم، کیونکہ میں آپ کو میرے متعلق پتہ ہے کہ میں پاسبل کی پرائسز کے حوالے سے میں آپ اس کے اگینسٹ ہیں. ہاں جی، میں کہتا ہوں کہ پاسبل کی پرائسز نہیں ہوتی، یہ صرف پیل فیلو تک کا، ڈن فیلو تک نہیں. تو اچھا میں اگر یہ مشورہ ہے آپ سے، مطلب کہ اگر ہم یہ پاسبل انٹو پاسبل کے جو ہم نے پیئرنگ خود کر رہے ہیں کسی اور کو کر رہے ہیں تو اس کا کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ جو بندہ پیسے لگا رہا ہے تو یار اس کا نقصان بھی نہ ہو، اگر اس کا نہ نکلے پاسبل پھر اس کا کیا؟ طاہر بھائی میں اسی لیے جو اگلے بندے ہوتے ہیں ان کو جو کہتے جنہوں نے تو پاسبل انٹو پاسبل کے ریزلٹس لیے ہوتے ہیں وہ تو ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جون سی پیئرنگ کے ہیں. لیکن اگر کوئی نیا بندہ مجھے کہے گا تو میں اس کو یہی کہتا ہوں یہاں ایٹ لیسٹ ایک برڈ سپلٹ لگاؤ، دوسرا پاسبل لگاؤ، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک برڈ کا پتہ ہو کہ یہ سپلٹ کنفرم ہے اور دوسرے برڈ کا پتہ ہو یہ پاسبل ہے. اگر تو وہ ہٹ ہو گیا، سپلٹ کنفرم ہو گیا، ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ وہ ایک برڈ اپنا چینج کرے، ایک برڈ کا اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا سپلٹ کنفرم ہے. اس لیے میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ ایک برڈ سپلٹ لگائیں اور ایک پاسبل لگائیں جو نیو اس پیئرنگ کو کرنا چاہتے ہیں. پیل فیلو کی موٹیلٹی کے حوالے سے یا جو چکس کی سروائیول ریشو ہے ان کے متعلق آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ پاسبل انٹو پاسبل میں سے کیا ریشو نکلتی ہے اور کنفرم کے جو آپ نے لگائے ہوتے ہیں ان میں سے کیا ریشو آتی ہے؟ یعنی کہ جو کنفرم ویژول میں سے نکلا ہوا سپلٹ ہے اور جو سپلٹ انٹو سپلٹ میں سے نکلا ہوا پاسبل ہے جو بعد میں کنفرم ہو رہا ہے، ان کو آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں؟ طاہر بھائی میرے پاس جو کہتے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے جو ویژول انٹو سپلٹ میں سے ریشو ہے موٹیلٹی کی وہ زیادہ ہے اور جو پاسبل انٹو ویژول یا پاسبل انٹو سپلٹس میں سے جو ہے موٹیلٹی کی ریشو کم ہے کیونکہ وہ بلڈ لائن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو میرے سپلٹ انٹو سپلٹ یا پاسبل انٹو پاسبل میں سے جو ریڈ آئی چکس آتے ہیں پیل فیلوز کے ان کا سروائیول زیادہ ہوتا ہے اور ان کی کئی پیئرز کی ریشو بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو کہ ان کا ایک تو سروائیول اچھا ہوتا ہے، وہ بلڈ لائن اسٹرانگ ہوتی ہے اور دوسرا ان کے کہتے ریشو بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا وہ مجھے آپ اکثر ایک بات بتاتے ہیں وہ ذرا ویورز کو بھی بتائیں، وہ رحیم ڈھلو بھائی کی جو بات ہے کسی یورپین بریڈر کے ساتھ تاکہ وہ ویورز کا بھی اس کا نالج ہو. جی وہ رحیم بھائی کا ایک میں نے انٹرویو دیکھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی یورپین بریڈر سے پوچھا تھا کہ پیل فیلو کی بلڈ لائن اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا پیئرنگ ہونی چاہیے، تو اس بریڈر نے کہا تھا کہ سپلٹ انٹو سمپل برڈ. سپلٹ انٹو سمپل برڈ سے یہ ہوگا کہ جتنے برڈز آئیں گے وہ پاسبلز آئیں گے، پاسبلز کو آگے پیئرنگ کریں گے
تو اس سے ان کی بلڈ لائن اسٹرانگ ہوگی. لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن اس سے جو پھر چکس نکلیں گے وہ بڑی اسٹرانگ لائن کے بلڈ لائن کے ہوں گے. لیکن رانا صاحب بات تو پھر وہی ہے نا کہ اتنا صبر کرتا کون ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ صبر نہیں نہ کرتے طاہر بھائی. ہاں یہاں پہ تو اب زیادہ جو پیئرنگ, کچھ بریڈرز ایسے بھی ہیں جو ویژول انٹو ویژول کی پیئرنگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو, اس پیئرنگ کو؟ میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ ادھر سپلٹ انٹو ویژول میں موٹیلٹی ریشو اتنی ہے, تو ویژول انٹو ویژول میں کیا موٹیلٹی ریشو رہے گی. وہ آپ نے اگر اپنے چکس اور انڈے خراب کروانے ہیں وہ آپ کر کے دیکھ لیں. چلیے رانا صاحب بہت شکریہ. آج کی جو ویڈیو ہے جی, اس کا جو میں آپ کو انہیں نٹ چلیے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اگر تو آپ نے کم بجٹ میں پیئرنگ کرنی ہے, وہ تو پھر پاسبل انٹو پاسبل کی ہی پیئرنگ ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پاسبل انٹو پاسبل میں سے اگر آپ کا ایک برڈ بھی کنفرم نہیں ہوا یا کنفرم ہوگا تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے دونوں برڈز کنفرم سپلٹس ہوں گے, یا آپ کا ایک کنفرم ہو اور ساتھ اس کے ایک ویژول لگا ہو. ایٹ لیسٹ آپ اپنے خود گھر میں سپلٹ تو کنفرم تیار کریں. اس لیے اگر آپ 20,000 روپیہ لگا کے دونوں پاسبل خرید رہے ہیں اور ان میں سے ایک بھی اگر آپ کا ایک برڈ سپلٹ نہیں ہے تو آپ کا 20,000 باؤنڈ ہو گیا. اس میں سے آپ کو سپلٹ پیل فیلو, اس میں سے آپ کو پیل فیلو نہیں آئے گا. وہ آپ کا 20,000 روپیہ یا جتنے کا بھی آپ وہ پیئر لیتے ہیں وہ آپ کا ایک وقت کے لیے مطلب بانڈ ہو جاتا ہے. اس میں سے جو بھی بچے آئیں گے وہ نارمل ہوں گے, ان میں سے ریڈ آئز بچہ کوئی نہیں آئے گا. اس لیے جہاں آپ نے 20 لگانا ہے اس سے بہتر یہ ہے 20 کی بجائے آپ 40 لگا لیں. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو ورکنگ والے برڈز آئیں آگے وہ کنفرم, آپ کو پتہ ہو کہ ایک کنفرم سپریٹ پیل فیلو آ رہے ہیں. اس کو آپ چاہے خود رکھیں یا آگے سیل کریں, اس کا آگے ورکنگ میں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں. امید ہے پاسبل انٹو پاسبل کی پیئرنگ کے حوالے سے جتنے بھی سوال ہوں گے وہ آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کسی دوست نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹس کر دیں اپنا, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پہ ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے.